بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشائخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. جیسا کہ ہم لوگ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ انسان کے زبان کے تعلق سے، کہ یہ انسان کا زبان جو ہے اگر یہ صحیح نہیں رہتا ہے تو انسان کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یلقی لہا بالا. ایک بندہ کیا ہے، ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جو اس کے نزدیک بالکل معمولی ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن کہتے کیا ہے، اسی کلمے کے وجہ سے فَيَهْبِي بِهِ فِي نَارِ جہنم. اس ایک کلمہ، اس ایک چھوٹی سی بات کے وجہ سے جہنم میں چلے جاتا ہے. اب دیکھیے، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ بندہ کافی نیک تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، اور برے لوگوں کو نصیحت بھی کیا کرتا تھا. ساری اچھائی اس کے اندر ہے. نصیحت کرتے کرتے ایک بندے کو وہ عاجز ہا کر کے یہ کہہ دیا، لا یغفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. ہم معمولی بات سمجھتے ہیں یہ، کسی کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، ایسا ہمیشہ کہتے رہتے، لیکن بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ھذا متعلی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر قسم کھاتا ہے، میرے اوپر بات باندھتا ہے کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. کہتے ہیں انا اغفرہ، میں نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ. واحبطت عملک، اور تمہارے عمل کو میں نے برباد کر دیا. کیوں؟ اللہ کے اوپر کوئی ایسی بات کہنا جو اس کے شان کے خلاف ہو، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. تو اپنی زبان کی حفاظت انسان بہت زیادہ کرے. جھوٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرمائے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ جھوٹی باتیں نہیں چھوڑتا، جھوٹ کہنا نہیں چھوڑتا، اور جھوٹ پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتا، کہتے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَضَعَ ثِيَابَهُ أَن يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. آج انسان روزہ رکھتا ہے
پھر بھی اس کو سچ بولنے کی توفیق نہیں ملتی. اور پتہ ہے یہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شرک کے ساتھ جوڑے. بولے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بتوں کی عبادت سے بچو، اور کیا ہے، جھوٹی بات سے، جھوٹی گواہی سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کیا ہے، ٹیک لگا کر کے ایک صحابی کو کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الا انبئک بأکبر الکبائر ثلاثہ، کیا میں تمہیں 3 بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہیں فرماؤں کہ کیا وہ بڑے بڑے گناہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا. آخر میں کہتے ہیں کیا ہے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بار بار یہ بات کو دہراتے ہیں، الا وقول الزور، خبردار جھوٹ بات سے بچ کر کے رہنا، جھوٹی گواہی سے بچ کر کے رہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. صحابی کہتے ہیں فما زال یکررها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار کہہ رہے تھے، اتنے بار دہرا رہے تھے اس کو، ہم کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہیں ہوں گے. اتنی بڑی چیز ہے، معمولی سمجھتے ہیں. اور پتہ ہے یہ جھوٹ بات کیا ہے، انسان کے برکتوں کو ختم کر دیتی ہے. انسان کے برکت کو ختم کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ جو انسان جھوٹ بول کر کے سامان بیچ دیا، کہتے ممحقۃ للبرکہ، یہ جو کام کیا ہے یہ برکت کو ختم کرنے والا کام ہے. آج دیکھیے آپ کے یہاں انڈیا میں اکثر طالب علم اسٹوڈنٹ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ شروعاتی جھوٹ سے ہے. کسی کی بھی آپ بنیاد دیکھیں گے تو کیا ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. چاہے اسکول میں ایڈمیشن سے بات ہو تو یہ دکھائیں گے کہ ہم غریب ہیں بھائی، تاکہ فیس زیادہ نہیں بھرنا پڑے. اس کے بعد کیا ہے، بچہ ایک مرحلہ کے بعد کیا کہتے ہیں، سرکار کی طرف سے پیسہ آتا ہے، اسکالرشپ ہے نا، اتنے کے نیچے اگر ہوگا تبھی پیسہ ملے گا. ہاں بھائی ہم غریب ہیں، اس سے میرا آمدنی کم ہے. برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے. کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے. اور ابھی بات یاد آئی مغرب کے وقت میں، آج ایک بندہ کیا ہے، کام کرتا ہے، اور وہ بندہ کیا ہے، فارم بھرتا ہے. ابھی نیا کچھ نکلا ہے نا، یووا، کیا کس کے لیے، کس کے لیے بھائی، جو کام دھام نہیں کرتے ان کے لیے نا. وہ بندہ کام کرتا ہے، گھر چلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم اس میں فارم بھریں گے. جھوٹ نہیں ہے یہ؟ برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جب جھوٹوں کا سہارا لے کر کے جھوٹوں میں ہی اپنا عمارت بنائیں گے تو کیسی برکت ہوگی؟ یہ جھوٹ اگر انسان روزے کے حالت میں بھی بولے تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جھوٹ اتنا گھنونا چیز ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پتہ ہے، کہتے ہیں وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. یہ جو جھوٹ کا بات ہے نا، پتہ ہے یہ انسان کو گناہوں کے طرف لے جاتا ہے. پہلے تو ایک جھوٹ بولا، اس کے بعد پھر 10 جھوٹ بولے گا، اس کے بعد کیا ہے، جھوٹا گواہ لائے گا، اس کے بعد کیا ہے، کسی کو مارنے کی ضرورت پڑے گی مار بھی دے گا، ہاں میرا فلاں مر گیا ہے.
اور کسی کو رشوت دینے کی ضرورت پڑے گی رشوت بھی دے گا اسی جھوٹ کی وجہ سے. کہتے ہیں وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جو جھوٹ ہے انسانوں کو گناہ کے طرف لے جاتا ہے. اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، آج جتنے گناہ ہیں سب کے سب کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ جہنم کے طرف. تو زبان کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے زبان کو جھوٹ سے بچائے، جھوٹ سے بچائے. جتنی بھی آیت ہے قرآن میں آپ دیکھیے نیک لوگوں کے بارے میں بیان کی گئی ہے، وہاں ایک لفظ آتا ہے صدیق، سنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مرتبہ رکھا ہے جو صرف اور صرف سچے لوگوں کا مرتبہ ہے، اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتے. جنت میں ایک یہ خاص درجہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ بولتے ہیں، سچے لوگ ہیں، جن میں سب سے پہلے کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے نقش قدم میں جو چلنے والے ہیں وہ لوگ، یہ لوگ صدیق لوگ ہیں، سچے لوگ، جو لوگ ہمیشہ سچ بولتے، یہ حق کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی جھوٹ کے ساتھ ملنے نہیں دیتے. اور انسان اپنے آپ کو غیبت چغلی سے بھی بچا کر کے رکھے. یہ غیبت چغلی کرنا پتہ ہے کیا ہے؟ دوسرے کو اپنے نیکیاں گفٹ کر دینا. کیا کر دینا ہے؟ اپنے نیکیوں کو دوسرے کو گفٹ کر دینا. عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اے ماں، ابو بکر اور عمر کو جو ہے کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ان کو برا بھلا کہا کرتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انقطع الاجل، اللہ تعالیٰ نے جو ہے موت کے وجہ سے ان کو انقطع عنہم العمل، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عمل سے کاٹ دیا، موت کے ذریعے سے ان کو کن سے کاٹا؟ عمل کرنے سے کاٹا. لیکن کہتے فَأَرَادَ اللَّهُ أَلَّا يَنْقَطِعَ أَجْرُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے بھلے ہی عمل کا سلسلہ کٹ جائے لیکن ان کا اجر کا سلسلہ ہمیشہ باقی رکھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کیے ہیں جو ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان کا برائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور کیا ہے ان کو طرح طرح کی چیزیں کہا کرتے ہیں. یہ اصل میں اپنی نیکیاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو گفٹ میں دے رہے ہیں. اسی وجہ سے ساری چیزوں سے، اس وجہ سے کسی امام نے، شاید امام ابن القیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں ذکر الناس داء، کہ لوگوں کا ذکر کرنا، لوگوں کی بات چیت کرنا یہ بیماری ہے. کیا ہے؟ بیماری ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ دَوَا، اور دوا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یہ دوا ہے. دوا، اس کے بارے میں ذکر، اس سے پہلے مجلس میں ذکر کے بارے میں کافی ساری بات آئی تھی نا. کئی سارے فائدے ہیں ذکر کا، کئی سارے فائدے. انسان فائدے گنتے گنتے تھک جاتا ہے. ذکر کے کافی سارے فائدے، ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہے؟ دوسرے کسی کا ذکر کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا. سمجھ گئے؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کو کسی اور کو یاد کرنا اور کسی اور کی بات وہ نہیں کرتا. سب سے بڑا فائدہ، یعنی وہ کہہ لیجئے کہ وہ اپنی نیکی اپنے کھاتے میں ہی لکھا رہا ہے، کسی اور کے کھاتے میں نہیں لکھا رہا. ایسا ہے.
اور یہی ذکر میں اگر ہم کہیں کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، لا الہ الا اللہ. اور بھی ساری چیزیں ہیں، اور وہ بھی کیا ہے، ان میں بھی افضل ذکر رب کا یہ قرآن ہے. رب کا یہ قرآن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے رمضان میں کیا ہے، نازل کیا. تو یہ قرآن سب سے افضل ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب، شک، شبہ نہیں ہے. اب لوگ میں سے بہت کوئی کتاب پڑھے ہوں گے. کتاب کے پہلے جو لکھنے والے ہیں یا جو چھاپنے والے ہیں وہ اپنا کانٹیکٹ لکھ دیتے ہیں. لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کچھ غلطی ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے. ہے نا، دیکھیں کبھی اگر اس کتاب میں اگر کوئی غلطی ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کو شروع کر رہے ہیں، وہاں بیان کر رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کوئی شک و شبہ والی چیز نہیں. غلطی تو دور کی بات ہے، شک ہو غلطی کا نہیں ہے. یہ وہ ایسی کتاب. اور کیا ہے؟ بولے ھدی للمتقین. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ لعلکم تتقون. روزہ رکھتے ہیں تقوی کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کن لوگوں کے لیے ہدایت بنائے؟ متقی لوگوں کے لیے. بہت باریک رابطہ ہے. اگر اس کو سمجھ گئے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کے لیے کیوں بول رہے ہیں کہ روزہ رکھو؟ تاکہ تقوی آ جائے، متقی بن جاؤ تم. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کن لوگوں کے لیے ہدایت بنایا؟ متقی لوگوں کے لیے. متقی لوگ ہی جو ہے اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو اس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ صرف پڑھتا چلے جائے گا، کچھ اس کو فائدہ نہیں حاصل ہونے والا. اس وجہ سے قرآن کو ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، قرآن کو جتنا پڑھ کر کے ضائع ہم لوگ کیے ہیں اتنا نہ پڑھ کے نہیں کیے. نہیں سمجھے؟ دوسرے لوگ بغیر پڑھ کر کے ضائع کرتے، ہم لوگ پڑھ کر کے ضائع کیے. کیسے؟ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پڑھنے کے لیے، اور دوسری بات ہے کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے، اور کیا ہے؟ اس پر عمل کرنے کے لیے. پڑھتے تو ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق مل جائے تو پڑھنے والے تو ہے. اگر مسلمانوں کا اگر یہ نکالا جائے کہ کتنے پرسنٹ مسلمان پڑھتے ہیں پورے سال، یا صرف رمضان میں نکالا جائے تو کتنا 80% تو نکلے گا. اور اگر پھر اس میں اگر سمجھنے کی بات کر لیا جائے کہ سمجھتے کتنے ہیں تو یہ 80 سے گھٹ کر کے بہت کم، مشکل سے شاید 10% ہوگا. اور عمل کی بات آ جائے تو کوئی نظر نہیں آتے. اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ غالباً کہا کرتے تھے کہ انزل القرآن لیعمل بہ. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ اس کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے. لیکن کیا ہے؟ فاتخذ الناس قراءته عملا. لیکن لوگوں نے جو ہے اس کے قرأت کرنا، اس کو پڑھنا ہی عمل بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے نازل اس لیے کیا تاکہ اس کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے. اس کے اندر جو ہے اس پر عمل کرے.
لیکن لوگوں نے اس کو پڑھنا ہی عمل بنا لیا. کتنی بڑی بات بولے ہے. قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن ہے لیدبروا آیات. یہ قرآن جو ہے لیدبروا آیات، اس کے آیات کو جو ہے اچھے سے سمجھنا ہے، تدبر حاصل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. اس لیے دوسرے آیت میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ کتنی بڑی بات بولے. ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں کیا کہ قرآن نہیں سمجھتے، قرآن نہیں پڑھتے؟ کتنی بڑی بات. قرآن اس وجہ سے دیکھیے سلف کے اس میں قرآن کا تعلق عجیب سا تھا. ہم لوگ قرآن جیسے حسن بصری کہتے ہیں قرآن کو ہم لوگ پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں، وہ لوگ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن میں عمل کرنا اس کو سب کو عبادت سمجھتے تھے. اب دیکھیے صحابہ میں، سلف میں کئی سارے لوگ ایسے ملے گے جو قرآن کو سمجھتے تھے، سمجھ کر کے پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم غالباً کچھ سالوں میں سورہ بقرہ صرف یاد کیے. کیوں بھائی کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہر ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے. یہ ان کا طریقہ تھا. اب دیکھیے مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، نہیں اٹھ سکتے ہیں، بستر مرض میں ہے، حکم دیتے ہیں صلو ابا بکرین امرو ابا بکرین ایصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر کے حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. جواب کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں ان ابا بکر رجل رفیق، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے نرم دل ہے، بہت نرم دل ہے. فلا يسمع الناس الا بكاء، تو لوگ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو لوگ صرف اور صرف ان کے رونے کی آواز کو چھوڑ کر کے اور کچھ نہیں سنیں گے. کیوں؟ قرآن سمجھتے تھے. کافی ساری آیت ہے قرآن پڑھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، یہاں تک کہ اس آیت میں پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، کتنی ساری چیزوں کے قسم کھائے، اور آخر میں کیا بولے؟ ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب واقعی حقیقت میں آنے والا ہے. کہتے ہیں کہ یہی آیت پڑھنا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، رونے لگ گئے بالکل. یہ خوف تھا، یہ قرآن کو سمجھنا تھا ان کا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی قرآن کی، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ لوگ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرماتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تو عزت والا، حکمت والا ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پوری رات دہرا رہے، رو رہے، دہرا رہے. یہ قرآن سمجھنا تھا. قرآن سمجھنے والا اس کو لذت ملتی ہے، وہ لذت کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، کوئی حاصل نہیں کر سکتا. کتنی آیتیں ایسی ہے انسان خود پڑھتا ہے، جو لذت ملتی ہے ترجمہ کرتے ہیں ویسی لذت نہیں ملتی.
قرآن کو سمجھنا بہت بڑی چیز ہے. جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے تو کیا ہے، شیطان بھی جو ہے اس سے دور بھاگتا ہے. مشہور قصہ سنے ہوں گے شاید، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا انہی میں سے کوئی قرآن کا ترجمہ لکھے، قرآن کا ترجمہ لکھے فارسی میں. تو کیا ہے، سپنے میں دیکھتے کچھ لوگ روتے ہوئے آ رہے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں. پوچھتے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، شیطان لوگ ہیں، اور وہ دیکھو اور سارے لوگ ہیں وہاں، شیطانوں کا پورا قبیلہ رو رہا ہے. کیوں؟ شاہ صاحب نے جو ہے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے. اب لوگ اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہمارے چنگل سے بچ جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو اگر انسان سمجھ جائے، قرآن کو سمجھنا. لیکن ہمارا یہاں وہی ہوتا ہے کہ سب کوئی ختم کرنے کے اس میں رہتے ہیں، بس ختم کریں گے بھائی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بہت بری بات ہے. رسم بنا دی ہے کہ نہیں ختم کرنا ہے. سمجھنے والے انہی سے پوچھ لیا جائے، بھائی ختم کرنے آئے تھے، ایک فائدہ بتا دو جو تم اس پورے قرآن سے حاصل کیے ہوگے. نہیں بتا سکتے، ایسا حال ہے. ابھی بیچ میں ایک ویڈیو آیا تھا، بتا رہے تھے اس میں کیا ہے، ایک جیلر ایک مسلمان کو جیل میں بند کر دیا. اس سے پوچھتا ہے کہ یہ پڑھو، عربی پڑھاتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب اس کا سمجھاؤ، کیا بتا رہے ہیں، بولو کیا مطلب ہے اس کا. تو کہتے ہیں نہیں معلوم ہے ہم کو. تو بول رہا ہے تعجب کی بات ہے، ایک زبان تم پڑھ سکتے ہو لیکن اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے کیا لکھا ہے. تو بندہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں کیا، اکثر مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں سمجھتے. ایسی حالت ہے. تو قرآن کو سمجھنا بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اسی لیے نازل کیا تاکہ سمجھا جائے. جب انسان اس کو سمجھے گا، ایک عالم بہت پیاری مثال دیے تھے کہ ایک لڑکا کیا ہے، گیا ہے کسی ایسے ملک میں جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کر کے کوئی اس سے بات چیت، کوئی اس سے کانٹیکٹ نہیں ہے. لیکن کچھ سالوں بعد، 4-5 سال بعد، وہ ایک چٹھی لکھتا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جو اس کے محبوب لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، اس کو چٹھی لکھتا ہے. لیکن چٹھی کس زبان میں ہے؟ دوسرے زبان میں، جہاں تھا وہیں کی زبان میں لکھ کر کے بھیجا ہے. تو اب اس کے جو رشتہ دار ہوں گے، قریب والے ہوں گے، قریب کے لوگ ہوں گے، کتنا ان لوگوں کو دلچسپی آئے گا کہ ہم جو ہے اس چٹھی کو پڑھ کر کے سمجھے. تو کہتے ہیں یہ قرآن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چٹھی ہے. آپ کو کیا اس چیز کا یہ نہیں ہے، اس چیز کا شوق نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیے کہ رب نے آپ کے پاس کیا میسج بھیجا ہے. یہ قرآن ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. سنو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو جو ہے بلندی عطا فرماتے ہیں، اور وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. سنو، جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ذلیل بھی کرتے ہیں. تو یہ کتاب کو اگر انسان اچھے سے نہیں پکڑا تو انسان
خسارے میں ہے، برباد ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج رہے تھے تو کیا فرماتے پتہ ہے کہ یہ جو ہے تم لوگ نیچے جا رہے ہیں، سنو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس سے تمہارے لیے ہدایت جائے گی۔ ہدایت کیا ہے؟ یہی کتاب ہے۔ تو کیا ہے یہ ہدایت کی جو کتاب ہے؟ کہتے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بندہ اس کتاب کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اور دوسرے آیت میں کہتے ہیں فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ ہی وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کو جو ہے اچھے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے یہ کیا ہے، اور یہی تقوی جو ہے انسان کو کہاں ہے؟ جنت میں لے کر کے جاتا ہے۔ یہ جو رمضان مہینہ ہے، انسان ہمیشہ یاد رکھے یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ توبہ استغفار کا مہینہ۔ انسان سے جو بھی گناہ ہو، امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت پیاری بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ اگر پوچھے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اس سے کیا کہیں گے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ کب کہتے ہیں یہ بات؟ کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری کیا ہے رمضان کے احکام مسائل بیان کر رہے ہیں، رمضان کے احکام مسائل بیان کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ آپ سے سوال کرے تو آپ کہیے کہ ہم قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے تو کیا ہے؟ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت بڑی دعوت دے رہا ہے، جو بھی کیا ہے گنہگار ہے وہ آئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اچھے سے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ جو بھی انسان کیا ہے عمل کر لیا، اب چاہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول کرے تو اس کے لیے بھی دعا کرے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان سارے احکاموں کے بیچ ایک چیز بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دعا۔ تو انسان یاد رکھے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، وہ استغفار کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جتنی غلطیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ ہمیشہ دعا کرے جتنا ہو سکے، یہ دعا جو ہے سب سے بڑی خیر کی چابی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا؟ الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت دعا ہے۔ دعا کرنا انسان اگر سیکھ گیا تو کیا ہے؟ عبادت کرنا سیکھ گیا۔ اس لیے آپ دیکھیے جتنے بھی پرانے نبی ہیں، جتنے بھی پرانے انبیاء گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کا ذکر کیے ہے کبھی؟ ہاں، ان کے نمازوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ نماز ایسے پڑھا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، بولے کبھی؟ اور کچھ بیان کیے؟ لیکن دعا جو دعا وہ لوگ کیے سب کو نقل کیا اللہ تعالیٰ، کیے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ دعا انسان اگر کرنا سیکھ جائے گا تو کامیاب ہے۔ اور کتنی ہی خراب بات ہوگی، ہم لوگ ہی کہتے ہیں کہ کیا ہے صرف اور صرف کس سے دعا کرو بھائی؟
ہے؟ کس سے دعا کرو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے نہ. کہتے ہیں نا ہمیشہ غیر اللہ سے دعا نہیں کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. کتنی ہی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم لوگوں کو ہی دعا مانگنا نہیں آتا. نہیں ہے افسوس کی بات؟ تو یہ انسان اچھے سے یاد رکھے کہ یہ جو دعا ہے بہت اہم چیز ہے. اگر انسان دعا کرنا سیکھ گیا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سیکھ گیا. یہی کچھ باتیں ہم لوگ اس کتاب سے لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو اس رمضان میں اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ہمیں جو ہے اس رمضان میں ایسا بنا دے جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے رمضان میں تھے اس سے افضل بنا دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا. رب یہ رمضان جو آ رہا ہے ہم لوگوں کی تبدیلی کا مہینہ اس کو بنا دے. رب جو گنہگار تھے اللہ تعالیٰ تیرے طرف پلٹ کر کے آ رہے ہیں ان کو تیرے نیک بندوں میں شمار کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.